بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سبسکرائبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہارر سٹوری آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کا عنوان ہے موت کا فرشتہ۔ قسط نمبر 1۔ آج طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنے کو۔ ایک خوف مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لینے کی بار بار کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمت ہارتا جا رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہے۔ آنکھیں بے نور ہو رہی ہوں اور چہرے کی سرخ رنگت زردی مائل ہو رہی ہے۔ کھڑکیاں، دروازے سب بند ہیں۔ کمرہ سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھوئیں کی طرح میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرے وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، بزرگ سا آدمی ہے، سفید رنگ، تیکھے نقوش ہیں، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر ہی میں رہے۔ جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں، اسے میرے وجود کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں، کوئی اس سے کہے وہ میرے گھر سے چلا جائے، مجھے زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے تحت آیا ہے وہ پورا ہوگا تو جائے گا۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا۔ اندھیرا کمرہ میری چیخ سے گونجا۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیانک لگی، کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوفزدہ کرتی رہی۔ میں بے بسی کے عالم میں پڑا بستر پر تڑپنے لگا۔ خوف و ڈر سے میرا تمام وجود پسینے میں بھیگنے لگا۔ مضبوط ہاتھ ہلکے سے سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہیں۔ میں بالکل نڈھال ہو گیا۔ سفید کپڑوں میں وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا، بلکہ موت کا فرشتہ، واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ہی ایسی کیفیت کا شکار ہوا ہوں۔ چند ماہ سے ہی لبوں سے ہنسی، چہرے کی سرخی، آنکھوں کی کشش سب کچھ معدوم پڑ گئی ہے۔ لبوں کو چپ سی لگ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب میں اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر کتبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگ مرمر کی سلوں پر اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ انداز سے لکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش خراش سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک کتبہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی، لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف پڑی کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھا شاید گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑی اور ایک صفحہ پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا، کیونکہ اسی دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس جگہ چلی گئی تھی جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ مطلوبہ میٹر لکھنے کے بعد میں نے کاپی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس وقت بھی وہ کسی اور کا نام سنگ مرمر کی سل پر کھود رہا تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، آنکھیں بڑی اور موٹی تھیں، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اجڑا اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اس دنیا کی رونقوں سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقویٰ بھی بہت تھا کہ تمام اوزار ویسے کے ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ آس پاس کی قبروں پر لگے کتبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ کئی کتبے سال ہا سال پرانے تھے اور کئی مہینوں دنوں کے۔ نہ جانے قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا بکھرا اجڑا اجڑا سا کیوں ہے۔ کیا گھریلو پریشانی سے دو چار ہے یا پھر اور وجوہات ہیں؟ نہ جانے کیوں میں اسے کریدنا چاہتا تھا، حالانکہ میری اس سے جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی اس سے قبل اسے کہیں دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے
مجھے اس کے قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر، قبروں کے کتبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ اب قبروں کے کتبوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہو؟ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی۔ مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کی اس بات نے یکدم میرے لبوں کی گویائی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں، اور شاید یہ اس جگہ کا اثر تھا جس نے اس کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس کے متعلق سوچتے گزار دی، اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کھوٹ یا لالچ نہیں ہے۔ نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا تو دور کی بات، اونچی آواز سے اس سے بات بھی نہ کرتا۔ اندھیرے نے قبرستان میں ہولناکی پھیلا دی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا، لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ تب میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ بھیا لگتا ہے کہ آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں ایسے اچھلا جیسے مجھے جھٹکا لگا ہو۔ او سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا، لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جینا چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک کتبے کی طرف دلائی جسے میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس کتبے کو دیکھتا تھا۔ اس کتبے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا میں ہر روز اس کتبے کو یہاں دیکھتا ہوں۔ لگتا ہے جس نے یہ کتبہ بنوایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ خالد نواز، ولد محمد نواز مرحوم۔ میری بات سنتے ہی اس نے کتبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک مہیب سا جھٹکا اسے لگا ہے۔ اس نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اس کتبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر تک طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کے ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا۔ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اس سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا، تو میں بھی چونک سا گیا، میرا وجود لرز گیا۔ تو اس کہانی کا باقی حصہ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔